الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان وبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان وبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام وبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد.
میں مہندی صاحب سے گزارش کروں گا اپنا کلام. بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک صلوات بھیجتے ہیں ہم لوگ. ایک مطلب چند اشعار بہت ہی اختصار کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ کتنے بلند مرتبے فرش اضاء کے ہیں، کہ کتنے بلند مرتبے فرش اضاء کے ہیں، اس پر قدم جو بنت رسول خدا کے ہیں. کہ کتنے بلند مرتبے فرش اضاء کے ہیں، اس پر قدم جو بنت رسول خدا کے ہیں. اور دیتی ہے روشنی بھی نئی زندگی بھی ہے. شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ دیتی ہے روشنی بھی نئی زندگی بھی ہے. کتنے صفات دے کیے خاک شفا کے ہیں، کتنے صفات دے کیے خاک شفا کے ہیں. کہ آؤ نجات کے لیے اس کے حصار میں، کہ آؤ نجات کے لیے اس کے حصار میں، 2 ماہ 8 دن یہ شہر کربلا کے ہیں. آؤ نجات کے لیے اس کے حصار میں، 2 ماہ 8 دن یہ شہر کربلا کے ہیں. 2 شعر کی زحمت ہے کہ اکبر اذان دیتے ہیں تیروں کی چھاؤں میں، اکبر اذان دیتے ہیں تیروں کی چھاؤں میں، جو کہ ادب سے سر کو جھکائے ہوا کے ہیں، جو کہ ادب سے سر کو جھکائے ہوا کے ہیں. آخری شعر کہ جیتی ہے جنگ ایک تبسم کے وار سے، علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جیتی ہے جنگ ایک تبسم کے وار سے، اصغر میں سارے وصف شہ لافتہ کے ہیں. جیتی ہے جنگ ایک تبسم کے وار سے، اصغر میں سارے وصف شہ لافتہ. میں جناب راجو صاحب سے گزارش کروں گا اپنا. باب واجب نعرہ سلوات. یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ نہ ہو، یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ نہ ہو. پردیس میں بہن سے بھائی جدا نہ ہو، یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ نہ ہو. او بھائی کا سر سینہ پہ کرے کس طرح سفر، بھائی کا سر سینہ پہ کرے کس طرح سفر. غیروں کے قافلے میں بہن بے ردا نہ ہو. ہائے غیروں کے قافلے میں بہن بے ردا نہ ہو. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ کا طالب ہوں، انشاءاللہ آپ حضرات بہت روئیں گے. اور زینب نے یہ کہا میرے بھائی دعا کرو، زینب نے یہ کہا میرے بھائی دعا کرو. بازار شام ہے میرے بھائی سجا نہ ہو. ہائے بازار شام ہے میرے بھائی سجا نہ ہو. او بابا نے جس کے ہاتھوں پہ خیبر اٹھا لیا، بابا نے جس کے ہاتھوں پہ خیبر اٹھا لیا، کاندھے
اس کے لاشے نور نظر نہ ہائے کاندے پا اس کے لاشے نور نظر نہ ہو او یا رب کسی یتیم کو یہ وقت نہ دکھائے یا رب کسی یتیم کو یہ وقت نہ دکھائے باد پدر تماچے اس کی سزا نہ ہو ہائے باد پدر تماچے اس کی سزا نہ ہو او جعفر کی طرح کر دو یاور کو بھی عطا جعفر کی طرح کر دو یاور کو بھی عطا نوحہ لکھے یہ ایسا کسی نے لکھا نہ ہو یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ نہ ہو اب میں ناصر صاحب سے گزارش کروں گا نعرہ صلوات صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین پڑا ہے خاک پر مقتل میں سر کٹا ہے حسین خطا معاف جو حر کی امام نے کر دی تب اپنے ہاتھ سے چھوڑے جری نے پائے حسین منہ اپنا پھیر کے روئے وہ ظلم کے بانی جب اپنے ہاتھ پر اصغر قرآن ملائے حسین گرے تھے نرغے عدم اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین فرس گر کے کیا سجدہ خدا قدیر فرس گر کے کیا سجدہ خدا قدیر
چلا گلے پجو خنجر تو مسکرائے حسین پڑا ہے خاک پر زہرا کے قلب کا ٹکڑا جگر پاپ نے بہتر کہ زخم کھائے حسین. میں جناب سے گزارش کروں آئے مجلس عطا فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. انما انت منذر ولكل قوم حاد. صلوات پڑھ دے محمد والے. قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو مسلسل اس سلسلہ گفتگو میں سرنامہ قرار دے کر انذار نبی اور ہدایت ولی کے اوپر آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بات پہنچائی جا سکے کہ پیغمبر جو آئے تھے جنہوں نے دین کو پہنچایا اور لوگوں کو ڈرایا سمجھایا بتلایا، اس کے بعد تم کو بے مونس و یاور نہیں چھوڑا بلکہ ہر زمانے کے لیے ہادی کا انتظام کیا. ہر زمانے میں تمہارے لیے ایک ہادی رہے گا، ایک رہنما رہے گا، ایک تمہاری فکر کرنے والا رہے گا. اب آئیے
اس بشریت کو سمجھیے، اس انسان کو سمجھیے. یہ انسان کیا ہے؟ قرآن مجید کا 31 نمبر سورہ لقمان، آیت کا نشان 20. ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیا کیجئے آپ لوگ، اور میں کوشش کر کے حوالے اسی لیے دیتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے بندوں کے لیے ساری نعمتوں کا انتظام کیا، جو ظاہری نعمت ہے وہ بھی انتظام کیا، جو باطنی نعمت ہے اس کا بھی انتظام کیا. ظاہری نعمت اور باطنی نعمت، دونوں نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے رکھی. اب آپ شاید کہیں کہ ظاہری نعمت کیا ہے؟ تو ظاہری نعمت، پھر قرآن نے آواز دی کہ ظاہری نعمت کیا ہے؟ ظاہری نعمت اولاد ہے، ظاہری نعمت بقائے نسل ہے، ظاہری نعمت صحت ہے، ظاہری نعمت اس دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کر دینا ہے، ظاہری نعمت یہ مکان مل جانا ہے، ظاہری نعمت اپنا خوشحال زندگی بسر کر لینا ہے، ظاہری نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنی ایک بہتر اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہو. یہ سب ظاہری نعمت ہے، اور کیا؟ لیکن یہ جتنی بھی ظاہری نعمتیں ہیں یہ اللہ نے فرعون کو بھی دی، موسیٰ کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، ابراہیم کو بھی دی، ابو لہب و ابو جہل کو بھی دی، اور پیغمبر کو بھی دی. یہ سب ظاہری نعمتیں ہیں جن کو پروردگار عالم نے دی. اب باطنی نعمت کی بات آئی. یہ باطنی نعمت کیا ہے؟ باطنی نعمت کیا ہے؟ اب باطنی نعمت کی بات آئی. باطنی نعمت کیا ہے؟ باطنی نعمت ہے اہدنا الصراط المستقیم. باطنی نعمت کیا ہے؟ 5 وقت مسلمان کو بلایا اور دوران تلاوت سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم کی صدا بلند کروائی کہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ. اب دیکھیے ہم تو مسلسل بات وہ کرتے ہیں کہ جو اختلافی نہ ہو، اتحادی بات ہو، اور اس کے تحت آپ غور کیجئے کہ 2 ترجمے ہیں. 2 ترجمے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. ایک ترجمہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. میں مسلسل اس بات کو کہتا ہوں، ایک ایک لفظ کے اوپر ثابت قدم رکھ اور صراط مستقیم کی ہدایت کر. میں کسی ترجمے سے اختلاف نہیں کرتا ہوں کہ صاحب یہ والا ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ والا غلط ہے، یہ والا درست ہے، یہ والا بجائے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، اس کا مطلب ان کی ہدایت نہیں ہوئی ہے، دعا کر رہے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ ثابت قدم رکھ، ان کی ہدایت ہو گئی ہے، تبھی تو مصلی پر کھڑے ہیں. ایک ایک موضوع کے اوپر اور ایک ایک لفظ. بھائی اگر ہدایت نہ ہوتی تو مصلی تک آتے کیسے؟ مصلی تک پہنچتے کیسے؟ مسجد کی ڈیوڑی کو پار کرتے کیسے؟ اس کا مطلب ہدایت ہو چکی ہے. ثابت قدم رکھ، یہ ہے باطنی نعمت.
ہدایت کر، اسی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہادی کو رکھا۔ اور اب دیکھیے ایک ایک مرحلے کے اوپر آپ دیکھیے گا۔ دیکھیے ہدایت کے لیے نبی بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، اور سب لوگ آئے، سب نے ہدایت کی، پیغام کو پہنچایا۔ ایک ایک سسٹم کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پچھلے واقعات کو لے کر دیکھا کیجئے، جو واقعات ہیں ان کو دیکھا کیجئے کہ یہ اس زمانے میں کہاں سے کہاں کے ٹیلی کر رہے ہیں، اس کو چیک کیا کیجئے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا 37 نمبر سورہ صافات، آیت کا نشان 75 اور 76، 75 76۔ دیکھیے میں نے اس دن جناب نوح سے متعلق 2-4 جملے کہے تھے، اور وہ یہ جملے کہے تھے کہ اصحاب کشتی کو نجات ملی، اصحاب نوح کو نہیں، اصحاب السفینہ، جو سفینے کے اصحاب تھے ان کو نجات ملی، ان کو بچایا گیا۔ اب یہاں آواز دی جا رہی ہے، کیا آواز دی جا رہی ہے؟ خالق کہہ رہا ہے، سورہ یاد ہے نا 137 نمبر سورہ ہے، اور 75 اور 76 نمبر آئے تھے سورہ صافات۔ جناب نوح نے ہم کو پکارا، اللہ کہہ رہا ہے جناب نوح نے ہم کو پکارا، ہم نے فوراً جواب دیا، ہم نے نوح کے اہل کو بچا لیا۔ نوح کے اہل کو بچا لیا۔ نوح نے پکارا، ہم نے فوراً جواب دیا، اور نوح کے اہل کو بچا لیا۔ ٹھیک، نوح کے اہل بچ گئے، قرآن میں ہے نوح کے اہل بچا لیے۔ اس دن میں یہ بات کہہ رہا تھا، ایک صلوات پڑھتے ہوئے اور آگے آ جائیے، اور آگے آ جائیے، اور آگے آ جائیے۔ اس دن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا ود ریفرنس 66 نمبر سورہ کے ساتھ، یہ 37 نمبر سورہ میں کیا کہا کہ نوح کے اہل کو بچا لیا۔ ٹھیک، اس دن میں نے آپ سے کیا کہا؟ نوح کی بیوی کہاں گئی؟ جناب نوح کی بیوی کہاں گئی؟ 66 نمبر سورہ، جہنم میں گئی۔ نوح کے اہل کو بچا لیا، نوح کی بیوی کہاں گئی؟ اور نہیں فرما رہے ہیں آپ؟ آج یہ لوگ الجھے ہوئے ہیں کہ اہل بیت میں کون کون ہیں۔ بھائی ہم یہ کہتے ہیں اہل بیت میں علی ہیں، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ اب اردو کا لفظ آپ سے بہتر کون سمجھے؟ ہم جب گھر والوں کی بات کرتے ہیں تو وہ گھر والی کو انٹری دیتے ہیں۔ بھائی ہم نے کہا گھر والے، انہوں نے کہا نہیں گھر والی۔ اب میں نے قرآن کا سہارا لیا، ہم نے کہا 37 نمبر سورہ میں چلو اور چل کر دیکھو اہل بچے یا نہیں بچے، کہاں بچ گئے۔ میں نے کہا بیوی گئی جہنم میں نہیں گئی، اس کا مطلب یہ ہوا بیوی اہل میں نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک جملہ تو میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں نا، یاد رکھو مسلمان، قرآن نے بتایا بیوی جو ہے وہ اہلیہ ہو سکتی ہے لیکن اہل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اور اب دیکھیے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ۔ جب معاملہ ہو گیا تو جناب نوح نے کہا کہ یہ بیٹا میرا ہے، اس کو بچا لے۔ قرآن نے کیا کہا؟ لیسا من، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔
یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. بھائی آپ غور کیجئے، رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں. رشتے دو ہوتے ہیں، ایک نسبی رشتہ ہوتا ہے، ایک سببی رشتہ ہوتا ہے. نسبی رشتہ جو ہوتا ہے وہ اس کا بنایا ہوا ہے، باپ بیٹا بھائی دادا دادی نانا نانی، یہ سب اس کا رشتہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھوپھی چچا، یہ اس کا رشتہ بنایا ہوا ہے. آپ رشتہ بناتی ہیں کیا؟ داماد، سالہ، سسر، یہ رشتے ہم بنا لیتے ہیں. ایک ایک بات پہ غور کیجئے گا. یہ رشتے ہم بناتے ہیں، وہ رشتے وہ بناتا ہے نسبی رشتہ. باپ دادا. نوح نے جب بیٹے کے لیے دعا کی کہ یہ میرے اہل میں سے اس کو بچا لے، تو اللہ نے لیسا من اہلک کہہ کے نوح کے بیٹے کا جو نسبی رشتہ تھا کاٹ دیا. نسبی رشتہ ختم کر دیا. نسبی رشتہ ختم ہوا نہیں ہوا. اب آئیے، اس دن میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی نا، اہل بیت کس کے مثل ہے؟ سفینہ نوح ہے، حدیث ہے نہیں؟ اہل بیت سفینہ نوح کے مثل ہے. جو آ گیا اس میں اس کو نجات ہے، بچ گیا. جو اس نے منہ موڑ لیا وہ غرق ہو گیا، ختم ہو گیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ سفینہ نوح کی جو مثال دی ہے کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بھئی غور کیجئے گا، اگر سفینے سے صلبی بیٹا منہ موڑ لے تو غرق ہو جاتا ہے، تو اگر محمد کے اہل بیت سے رشتہ جوڑی بیوی رشتہ جوڑی ہوئی بیوی وہ منہ موڑ لے تو کہاں بچے گی؟ جب صلبی نہ بچا، جب نسبی نہ بچا، تو یہ سببی خاک بچے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اور پھر ایک بات، انہی جملوں کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر بات، ایک ایک منزل کے اوپر، کہ صلبی اس کی وہ منزل، لیکن وہ نہیں بچا. نسبی، اب یہاں پر آپ غور کیجئے گا، ہم نے ابھی آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ نسبی رشتہ جو ہوتا ہے وہ تو وہاں سے آ گیا ہے. سببی رشتہ یہاں کسی نے کسی کے یہاں پیغام دیا، شادی ہو گئی، رشتہ جوڑ گیا. یہ پاور آپ کے پاس ہوتی ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں کرے، وہاں کرے، وہاں کرے، کہاں کرے، ہے نا؟ باپ کے پاس پاور ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ مسلمانوں سمجھو، جو پاور ہر باپ کو ملی ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑو، وہ پاور محمد کو نہیں ملی. کہ اگر بیٹی کے رشتے کی بات آئی تو محمد نے رشتہ نہ کیا بلکہ خالق نے رشتہ کیا. وہی خالق نے رشتہ کیا، خالق کا رشتہ ہوا. تو وہ پاور جو اس مسلمان کو ملی ہے وہ بھی پیغمبر کو نہ ملی. وہ اللہ نے پیغمبر سے پاور لے لی کہ ہم تمہاری بیٹی کا رشتہ کریں گے. تو اے مسلمانوں، جب نبی اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا تو پھر تمہاری مرضی سے دین کیسے جوڑ سکتا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک ایک منزل کے اوپر. اور جب یہاں پر لے کے آیا ہوں کہ اہل بیت، اس میں اہل میں اہلیہ نہیں آئیں گی، اسی لیے تو چادر کی بات ختم کر کے
मैदान की बात भी आ गई थी, समझ गए? क्या मैदान की बात आई? कहा मोहम्मद तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपनी नफ्सों को लाओ, हम अपनी नफ्सों को लाए। अब आए कोई? अब आओ भाई, अब क्यों नहीं कोई आता? भाई मुसलमानों को बड़ा शौक है हर मौके के ऊपर कि अम्मी को एंट्री मिल जाए, नाना को एंट्री मिल जाए। मैं कहना चाहता हूं कि मैदान खुला हुआ है। भाई वो घर की बात थी, उसमें तुमने कहा शायद प्रॉब्लम हो, यहां तो मैदान है, यहां अल्फाज में जमा के सीधे इस्तेमाल किए गए। औरतों को लाओ, बेटों को लाओ, नफ्सों को लाओ, तो क्यों नहीं एंट्री लेते? देखिए, कल मैंने एक बात कही थी और उस बात को आज जोड़ते हुए इस वाक़े से, मैंने कल एक बात कही थी कि लोग अभी भी ये कहते हैं कि जनाबे वाला मौलाए कायनात तो 26 साल तकरीबन उनके साथ जिंदगी बसर करते रहे और वो लानत न भेजिए, मलामत न कीजिए, बुरा न कीजिए। कसम खुदा की हम कोई भी काम कुरान से हट के नहीं करते हैं। हमारा हर एक काम कुरान के मुताबिक होता है, हमारा हर एक अमल कुरान के मुताबिक होता है। मैं इस मिंबर पर बैठ के इतने कैमरों के सामने कह रहा हूं, आप कहेंगे कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं, मुबाहले के वाक़े को देख लो, कुरान मजीद है, 3 सूरा है, 61 नंबर आयत है, जाकर देखो। पहले जब इल्म आ चुका था, इल्म आ चुका था और इल्म के जरिए समझाया गया, जब इल्म के जरिए समझ में नहीं आया तब उसके बाद क्या कहा गया? नहीं गौर किया आपने? 3 दिन तक, एक दकीके में आपको पूरा वाकया समझा दूं, क्योंकि ये मुबाहला बच्चों के लिए, ताकि बच्चों के ज़हन में, देखिए मोबाइल का वाक़या ये सब चीज़ अब होता सुनते रहते हैं, तो मैंने रेफरेंस तो दे दिया ना, 3 सूरा सूरह आले इमरान आयत का निशान 61। हुआ ये कि एक बस्ती थी नजरान, उस बस्ती में ईसाई रहते थे। वो ईसाई ये कहते थे कि ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। जब ये बात वो कहते थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो पैगंबर इस्लाम उनको 3 दिन तक कंटिन्यू कुरान के जरिए से समझाते रहे, बतलाते रहे और एक एक आयत का रेफरेंस देते रहे कि देखो ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि साहब ईसा जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं क्योंकि उनके बाप नहीं है। तो बहरहाल ये बात चलती रही, 3 दिन तक उनको समझाया गया। जब समझ में नहीं आया, ये जो आप आयत सुनते हैं ना, कुल तालो ना दो, ये आयत पूरी नहीं है, इसके पहले का हिस्सा है। पहले का हिस्सा क्या है? जब इल्म आ चुका था, यानी कुरान आ चुका था और समझाने के लिए भेजा जा चुका था, जब समझ में नहीं आया तो अब इनसे कहो कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपनी नफ्सों को लाओ, हम अपनी नफ्सों पे लाए, और उसके बाद लानत भेजे। नहीं समझ में आया? 3 दिन तक समझाया गया, जब समझ में नहीं आया तो फिर अब क्या इलाज हुआ? 3 दिन समझाने के बाद क्या इलाज हुआ? क्या अब लानत भेजो? तो यही तो हम भी कहते हैं कि पहले समझाते रहे, अली बिला फसल है, अली बिला फसल है, अली बिला फसल है। अगर में समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना उसके बाद तो लानत इलाज है।
بھائی پہلے سمجھایا جاتا ہے اور اس کے بعد لعنت بھیجی جاتی ہے نا. اچھا ایک بات یہ بتائیے آپ، آج کوئی عیسائیوں پہ لعنت بھیجتا ہے؟ یہ میں نے کیا کہا آپ سے؟ کوئی عیسائیوں پہ لعنت بھیجتا ہے؟ کیوں نہیں لعنت بھیجتے عیسائیوں پر؟ عیسائی اس پہ کوئی لعنت نہیں بھیجتا، کہیں لعنت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ عیسائیوں نے فوراً سرنڈر کر دیا تھا. میرے جملوں میں اور بھائی عیسائیوں پہ کوئی لعنت کیوں نہیں بھیجتا؟ عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہی اہل بیت پہنچے تو جو عیسائیوں کا بڑا والا راہب تھا اس نے پہاڑ کے اوپر سے کہا جا کے دیکھو محمد کے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں. اگر رشتہ دار آئے ہوں تو پھر مباہلہ نہیں کرنا، اور اگر دوست ہوں تو مباہلہ کر لینا. ہے نہیں ہے؟ دوستوں کر لینا، رشتہ داروں. آیا پہاڑ کی طرف سے دیکھا گیا کہ پیغمبر کے ساتھ کون کون ہے، دیکھنے کے بعد لوٹا اور لوٹنے کے بعد کہنے لگا کہ کون کون آیا ہے. کہا محمد کے دوست نہیں ہیں، رشتہ دار ہیں. اس نے کہا پھر نہ کرو ورنہ صفحہ ہستی سے عیسائیت ختم ہو جائے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عیسائی وہ تو جانتے تھے کہ رشتہ دار کون ہے، عظمت کیا ہے، آپ ساتھ میں رہ کے بھی نہ جانے. ساتھ میں رہ کے بھی نہیں پہچانی کہ کیا عظمت. خیر تو عیسائیوں نے بیک مار دیا وہیں سے، اور انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے. وہیں سے انہوں نے چھوڑ دیا، ہتھیار ڈال دیے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے. بات ختم ہو گئی، ہار مان لی، بیک پہ چلے گئے، مباہلہ نہیں کریں گے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کی؟ میں نے ابھی ایک جملہ آپ سے کہا تھا نا، ابھی وہ پورا ہوا نہیں ہے کہ عیسائیوں پہ لعنت کیوں نہیں بھیجتے آپ؟ بھائی عیسائی پر بھی لعنت ہونا چاہیے، اس پر کوئی لعنت نہیں بھیجتا جو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. کیوں نہیں؟ عیسائیوں نے وہیں سے اپنے کو بیک کر لیا، اور بیک کر کے وہ چلے گئے. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا عیسائی ادھرمی تھا. میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، عیسائی ادھرمی تھا. اس نے وہیں سے اقرار کر کے پلٹ گئے. لیکن یاد رکھو جو حق دھرمی پر آمادہ تھا، میں نے کیا کہا، عیسائیوں پر لعنت نہیں بھیجی جاتی، لیکن ابتدا سے لے کر، اور نہیں جملہ دوسرا کہتا ہوں، ابو سفیان سے لے کر یزید تک جو حق دھرمی پہ آمادہ ہے ان پر لعنت ہوتی ہے. جو ادھرمی ہوتے ہیں ان پر لعنت نہیں ہوتی. ادھرمی تھا، ادھرمی پہ لعنت نہیں ہے، جو حق دھرمی پہ آ جائے. اور کیا آپ نے، اس کو چھوڑا بھی نہیں جاتا، اس کو چھوڑا نہیں جاتا. آپ تو جملے آپ سے کہہ دوں، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے.
آپ ایک بات پہ غور کیجئے. میں آپ لوگوں سے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے کہنے جا رہا ہوں, غور کیجئے, بہت توجہ کیجئے گا. سمجھ گئے؟ شاید کوئی نئی بات ہو آپ کے سامنے. آج تک سب الجھے ہوئے ہیں, سمجھ گئے؟ قرآن میں یہ آیت ایسی نہیں ایسی ہے, ہم نے کہا یہ مانے, انہوں نے کہا وہ مانے, انہوں نے کہا یہ بات ہے, انہوں نے کہا وہ بات ہے. حدیث کے اوپر آئیے, انہوں نے کہا یہ راوی جھوٹا ہے, انہوں نے کہا یہ سچا ہے, انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے کہا خراب ہے, انہوں نے کہا یہ برا ہے. ایک 50 باتیں. ہم نے کتاب کا نام لیا, انہوں نے کہا یہ شیعوں کی کتاب ہے, انہوں نے کتاب کا نام لیا, ہم نے کہا یہ فلانے مسلک کی کتاب ہے. ایک اختلاف. کیسے ہمارے اور آپ کے درمیان کمپرومائز ہو. بہت توجہ کیجئے گا, میں نے کہا شاید 2 جملے ہمارے آپ کو نہیں لگے. بھئی کیسے ہم کو آپ کو پتا چلے؟ جب ہم نے کتاب اٹھائی آپ نے کہا نہیں یہ فلاں کی ہے, یہ روایت صحیح نہیں, یہ ضعیف ہے, یہ مردود ہے, یہ فلانی روایت. اس طریقے سے گفتگو. تو آج ہم ایک سیلوشن بتاتے ہیں, ایک سیلوشن بتاتے ہیں, اور اس سیلوشن کو مان لو. سمجھ گئے؟ 2 4 کی بات ہے. یا ہم تمہارے ہو گئے یا تم ہمارے ہو جاؤ. اور کیا آپ نے سیلوشن کیا؟ آپ سب لوگوں نے ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے, آیت اللہ قزوینی ہے نا, ان کی قبر کھودی گئی تھی, یاد نہیں یاد ہے؟ تو ان کی میت کیسی نکلی تھی؟ بالکل ایک دم صحیح و سالم نکلی تھی. بہت ویڈیو وائرل ہوا تھا, دیکھا تھا نہیں سب لوگوں نے؟ ٹھیک, یہ ابھی لیٹسٹ ہے. پرانے میں اگر آئیے تو جناب حر کا واقعہ ملتا ہے, اس کو بھی سب نے دنیا نے دیکھا کہ رومال کھولا گیا تو خون نکل آیا, ہے نا؟ تو 2 مثالیں ہم نے دی تم کو, ایک ان مولانا کی جو ابھی لیٹسٹ نئی جنریشن دیکھ رہی ہے, اور ایک پرانا واقعہ ہے کہ جو سب کی کتابوں میں موجود ہے نا. سب نے دیکھا ہے کہ جب صفوی نے جناب حر کی قبر کو کھودا کہ میں وہ رومال نکال لوں تو خون تازہ نکلنے لگا تھا. یہ علی والے ہیں, ہے نا, یہ علی والے ہیں. بات ہو گئی نا؟ کلیئر ہے نا؟ کنفیوژن تو نہیں ہے. اب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اگر اپنے کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو یہ داہنی قبر کھودو یا بائیں قبر کھودو. اگر مردہ صحیح نکل آئے تو ہم بیعت کر لیں گے, ورنہ لعنت بیچ کے قبر بند کر دینا. دو چار کی بات ہے, یا دائنی کھود لو یا بائیں کھود لو, مردہ صحیح نکل آئے ہم بیعت کریں گے, اور اگر مردہ نہ ملے تو پر لعنت بھیج کے بند کر دینا. عزیزو, یہ اہل بیت کا مرتبہ ہے, ان کے در سے وابستہ. ہم ان کتابوں کی الجھنوں میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے. سمجھ گئے کہ تم کتابوں کی الجھنوں میں الجھو اور پھر لفظوں کے ہیر پھیر میں تم پریشان ہو. سیدھا معاملہ ہے. ایک کام کر لو, لیکن اتنا یاد رکھو, پاس بیٹھ جانا یا لیٹ جانا کافی نہیں ہوتا. اور کیا آپ نے یہ دیکھو کہ مرتبہ کیا ہے, یہ دیکھو کہ منزل کیا ہے, یہ دیکھو کہ تم کو کس آیت نے مخاطب کیا ہے.
بھائی غور کر کے آؤ نا، قرآن میں دیکھو. بھائی میں آیت تو چھوڑ دیجئے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ صاحب سب کے بارے میں میرے بارے میں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں تمہارے بارے میں آیت نہیں ہے، پورا سورہ منافقون ہے. یہ جو دوہرا چرتر ہے یہ اسی کا ہے علامت. اہل بیت ان کی عظمت تک پہنچنا، ان کی منزل تک پہنچنا. اور اسی لیے چاہے مباہلے کا میدان ہو، مباہلے کا میدان ہے. ایک بات اور پڑھوں، رسول اپنے بیٹے کو نہیں لے گئے تھے، بیٹوں کو بلایا تھا. آپ کہیں گے کہ کیا رسول کا کوئی بیٹا تھا اس وقت؟ ہے رسول کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا ابراہیم، اور ماریہ قبطیہ کی اولاد سے تھے. بیٹے تھے لیکن بیٹوں کو نہیں لے گئے، نواسوں کو لے گئے بیٹا بنا کے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں کہوں گا مطلب یہ ہے کہ یہاں ساری باتیں رسالت کی ہو رہی تھی. یہ بیٹا صلبی تھا اور رسالت کے بیٹے حسنین ہیں، حسنین ہیں، اور ان بیٹوں کو لے گئے. اور اب دوسرا جملہ، اس میں نے کہا نہیں کہ ہر موقع کے اوپر بڑا بڑا جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. جمع کا صیغہ استعمال، عورتوں کو، نفسوں کو، بیٹوں کو. میں نے کہا کوئی کیوں نہیں گیا؟ کوئی کیوں نہیں گیا؟ یہاں تک آیا ہوں نا تو اپنے ابو طالب کی بات تو کرتا چلوں نا. جب تک ابو طالب کی بات نہ ہو تب تک بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ محسن اسلام وہی ہیں. اگر آج اسلام پر احسان ہے تو انہی کا احسان ہے. آپ دیکھیے گا جس وقت مباہلے کا میدان ہوا، یہ میں بات پڑھ چکا ہوں، دوہرا رہا ہوں صرف جناب ابو طالب کے موضوع کے لیے اور یاد تازہ کرنے کے لیے. اس وقت پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات موجود تھیں، کم سے کم 7 موجود تھیں. جب مباہلہ ہوا تو بیویاں موجود تھیں. کسی بیوی کو لے گئے؟ کوئی بیوی گئی؟ گنجائش تھی عورتوں میں، عورتوں میں گنجائش تھی، لیکن کوئی عورت نہیں گئی. اب جملہ سنیے گا اور بات ختم. پروردگار عالم اور جناب پیغمبر اسلام میں لگتا ہے یہ معاملہ ہو چکا تھا کہ اے محمد اپنے گھر سے کسی کو نہ لینا اور ابو طالب کے گھر میں کسی کو نہ چھوڑنا. ابو طالب کے گھر سے ابو طالب کا بیٹا بھی چلے گا، ابو طالب کی بہو بھی چلے گی، ابو طالب کے پوتے بھی چلیں گے. یہ عظمت جناب ابو طالب ہے، یہ مرتبہ ہے جناب ابو طالب کا. یوں کہا جائے یہ پورا سلسلہ لے کر آج مسلمان جناب ابو طالب سے منہ موڑ رہا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب عیسائی دعویٰ کر رہے تھے، اگر کوئی نکلا اس وقت عیسائیت کو جواب دینے کے لیے تو صرف اولاد ابو طالب تھی. عزیزوں، ہر موقع کے اوپر ابو طالب کے لال نے، ابو طالب کے پوتوں نے، ابو طالب کی اولاد نے بچایا. بیٹھ جانا ممبر کے اوپر، بیٹھ جانا تخت کے اوپر کمال کی بات نہیں ہے، اس کا حق ادا کرنا کمال ہے. حق ادا کرنا کمال ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں کہوں گا بیٹھ گئے، بسم اللہ بیٹھ جائیے. بیٹھنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے، معیار بننا پڑتا ہے، مصداق بننا پڑتا ہے، پیمانہ بننا پڑتا ہے. بس ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اسی سے مصائب کی طرف چلا جاؤں گا جو کہ میری بات سے مرتبط ہے. 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئیں، دربار میں پہنچی. ایک بیٹا ہے، وہ عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے، یہ عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے. دربار میں پہنچی، پہنچنے کے بعد پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟
خلیفہ صاحب زوم خلافت میں جھوم رہے ہیں. اب پتہ نہیں زوم خلافت میں تھے یا میخانے سے آئے تھے, کس میں جھوم رہے تھے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. کہ کوئی ثبوت. اب ثبوت بھی نہیں, دلیل بھی نہیں, تو کیسے پتہ چلے بیٹا کس کا ہے؟ بات رک گئی, نہیں سمجھ میں آیا. بیٹھا تھا چاہنے والا, کہ پریشان نہ ہو, اس کا جواب ملے گا. جہاں کچھ نہیں ملتا ہے, کہیں جواب نہیں ہوتا ہے, وہاں علی جواب دیتے ہیں. آئے مولا کے پاس, سوال کیا, مولا ایسا ایسا معاملہ ہے, یہ دونوں اس کے بارے میں ضد کر رہی ہیں, میرا لڑکا ہے. مولا کائنات نے پوچھا تمہارے پاس دلیل؟ کہا نہیں. کہا تمہارے پاس دلیل؟ کہا کوئی دلیل نہیں. کہا تو پھر کیسے فیصلہ کیا جائے؟ دونوں آوازیں بلند کری, میرا بیٹا ہے. مولا کائنات نے آواز دی, قمبر. کہا جی مولا. کہا آری لے کے آؤ. جیسے ہی آری کا نام سنا, ایک عورت تڑپنے لگی. کہا یہ آری کیوں منگوائی؟ کہا اب جب تم دونوں کہتی ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو میرے پاس ایک ہی علاج بچا کہ آری سے 2 ٹکڑے کروں, آدھا تم کو دے دوں, آدھا اس کو دے دوں. تو عورت چلا کے کہنے لگی, ہم کو نہیں چاہیے, اس کو دے دیجئے. کچھ پتا چلا آپ کو؟ ماں کی ممتا نے بیٹے کو قربان کر دیا کہ ہم کو بیٹا نہیں چاہیے, کیونکہ کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے لال کا ٹکڑا ہو. بس عزادارو, آپ کے ذہن پہنچ گئے. آج اس بیٹے کا تذکرہ ہونا ہے جو رفتار میں رسول کی شبیہ, گفتار میں, سیرت میں, صورت میں ہم شکل پیغمبر. ہم شکل پیغمبر کا تذکرہ ہے آج. عزاداروں, اے میری بیویوں, یہ اتنی بڑی تعداد میں جب وہ خواتین بیٹھی ہیں, آج تم کو حسین کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے. عزاداران امام اعظم, ایک بزرگ عالم کربلا میں رہتے تھے. ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا امام حسین کو. امام حسین زخموں سے چور, پورا جسم زخموں سے چھلنی, بے قرار, اٹھ گئے گھبرا کے, رونے لگے. دن بھر ماتم کیا, مجلس ہوئی, یا حسین کی صدا بلند ہوئی. رات ہوئی, پھر وہ سوئے. کیا دیکھا؟ آج پھر امام حسین خواب میں. آج جو دیکھا تو دیکھا امام حسین ٹھیک ہیں, بالکل صحیح ہیں. انہوں نے ہاتھ کو جوڑا, کہا مولا یہ بتائیے, کل تو اتنے زخم تھے, آج ٹھیک کیسے ہو گئے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ جب اس پہ مرہم لگتا ہے تو زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا مولا مرہم کیسے لگتا ہے؟ کہا جب آنسو نکلتے ہیں تو میرے زخموں کا مرہم. جزاکم اللہ. یہ میرے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں, یہ میرے زخموں کا مرہم ہو جاتے ہیں. یہ زخموں کا جب مرہم بن جاتے ہیں نا عزاداران امام مظلوم, تو پھر امام حسین نے ایک آگے بھی جملہ ہے, یہ کربلا کا صاحب معالم نے لکھا ہے, اور بہت بڑے لکھنے والے بھی اس واقعے کو بہت عظیم عالم ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ آنسوؤں سے سب زخم ٹھیک ہو جاتے, لیکن 2 زخم ہیں جو نہیں ٹھیک ہوتے. تو ان عالم نے کہا مولا وہ زخم دکھ تو رہے نہیں ہیں, مولا وہ زخم دکھ نہیں رہے. تو امام نے فرمایا وہ زخم جسم کے اوپر نہیں ہیں, جگر کے اوپر ہیں. عالم نے کہا مولا وہ کیسے زخم ہے؟ یہ کہا ایک زخم وہ ہے
کہ جب میرا کڑیل جوان زیر سے زمین پر آیا، اور دوسرا زخم وہ ہے کہ جب میرا بھائی بازو کٹا کے جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزادارو مصائب مکمل پڑھوں گا. 6 محرم ہو گئی ہے عزادارو. تم سچ بتاؤ رو پائے ابھی تک؟ ابھی رو نہیں پائے؟ ابھی ہمارے یہاں رومال سوکھے ہیں. عشرہ ختم ہونے کے نزدیک آ گیا. بی بی پرسہ دینے والے پرسہ دے رہے ہیں. عزادارو شہزادے علی اکبر 18 برس کا کڑیال، شب عاشور ایک ماں اپنے بچے کے سر کو زانو پہ لیے، چراغ روشن، ہائے میرا اکبر. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزاداران امام مظلوم جناب لیلا، میں بار بار کہتا ہوں، مائیں تصور کریں کڑیل جوان زلفوں میں ہاتھ ڈلا ہوا ہے. بیٹا بیٹا بی بی کے سامنے سرخرو کر دینا. اے میرے لال اکبر ہمارے دودھ کی لاج رکھنا. اللہ اکبر. جناب علی اکبر ماں ایک ایک بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں. کیا ماں کی شجاعت ہے. اللہ اکبر. جناب لیلا کی عظمت کو کون سمجھے گا؟ وہ ماں کہ جب چاہتی ہے بھئی 18 برس کے سن میں ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے لال کی پیشانی پہ سہرا بندھے، لیکن ہائے لیلا وہ چاہتی ہے کہ اس کا لال خون میں لال. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزاداروں جناب لیلا کس طریقے سے صبح نمودار ہوئی. علی اکبر گلدستہ اذان میں پہنچے، صدائے تکبیر بلند کی. عزاداران معلوم ہر لفظ کتاب میں لکھی ہو اور تم سمجھو یہ نہیں، کبھی فکر بھی کر لیا کرو. سچ بتاؤ مظلوم امام کو جب صدائے تکبیر سنی ہوگی، اللہ اکبر، کیا حسین نہ روئے ہوں گے؟ ہائے میرا اکبر. بی بی، یہ بیبیاں، یہ مومنین رونے کے لیے جمع ہے. بڑی تمنا تھی بابا روئے گا کون؟ ارے آئیے فرش عذاب. جزاکم اللہ. ہاں عزاداران امام مظلوم امام حسین ان کے سامنے شہزادے علی اکبر پہنچے، ہاتھوں کو جوڑا. بابا مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. علی اکبر کو دیکھا، سر کو جھکا لیا. تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو. میں تو جب نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو تم کو دیکھ لیتا ہوں. پھر جناب علی اکبر آئے. آنے کے بعد آواز دی، بابا مرنے کی اجازت دے دیجیے. امام نے کہا مجھ سے زیادہ زینب کا حق ہے. جاؤ، جانے کے بعد زینب سے اجازت لے لو. جناب زینب کے پاس پہنچے. کیا کہا، کیسے کہا، کس طریقے سے پھوپھی کو منایا مجھ کو نہیں معلوم. عزاداران محمد لو ایک جملہ ہے اور اس جملے کو کہتا چلوں. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بہن تھی حکیمہ.
ان کے ایک بیٹے ابراہیم تھے، وہ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے اور غش میں پڑے ہوئے تھے تو جناب حکیمہ دوڑتی ہوئی آئیں. آنے کے بعد کہتی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بھیا میرے بچے کو بچا لو. ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنے کے لیے آئی، بھیا میرے بیٹے کو بچا لو، بھیا میرے بیٹے کو بچا لو. امام نے کہا بہن پریشان نہ ہوئیے، جائیے غسل کیجئے، غسل کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے، اس کے بعد زیر آسمان بالوں کو کھول لیجئے، بیٹے کے لیے دعا کر لیجئے. بیٹے کی آپ کو زندگی مل جائے گی. اب عزادارو تم بتاؤ کہ جب علی اکبر نے اندر اجازت لی ہوگی اور اجازت لے کے نکلتے لگے ہوں گے تو پھر کیا جناب لیلا خیمے کے اندر رہی ہوں گی؟ ارے کیا بالوں کو نہ پریشان کیا، بچے کے لیے دعاؤں کو ہاتھ نہ بلند کیے. جزاکم اللہ. ایک ایک جملہ. اے عزاداروں میں نے کہا نہیں ہے روز تم بی بی فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہو، آج غریب امام کو، مظلوم امام کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے. امام نے علی اکبر کو دیکھا. علی اکبر کو دیکھنے کے بعد، بابا میں اجازت لے آیا. امام نے کہا ہاں کیوں نہ لی ہوگی اجازت، تم گفتار میں بھی رسول کی شبیہ ہو. ایک دفعہ امام حسین نے، عزادارو میرے غریب امام کی مظلومیت کا احساس کرو، ایک دفعہ امام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، دوسرے ہاتھ میں داڑھی کو لیا، پروردگارا اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں رسول کی شبیہ، آنکھوں سے آنسو جاری، داڑھی سے آنسو. جاؤ اکبر جاؤ، خدا حافظ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. جناب علی اکبر، جناب علی اکبر اجازت ملی، کیسے مولا نے رخصت کیا. اس کے بعد امام حسین نے علی اکبر کو سوار کر دیا. امام سوار کرنے کے بعد کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ. عزاداروں ایک جملہ تم لوگ سنتے ہو، مولا امام ہیں، مولا معصوم ہیں، ہے نا، مولا امام ہیں، مولا معصوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مولا باپ ہے، مولا باپ ہے. اب باپ کا ایک جملہ سن لینا. باپ کا، جب علی اکبر بہت تیزی سے گھوڑے کو ایڑ پہ ایڑ دے کر میدان کی طرف جا رہے تھے کہ بابا کے دشمنوں کو واصل جہنم کروں، تو ایک دفعہ علی اکبر کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آواز آئی. اب جو آواز کے اوپر منہ گھمایا، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے دوڑ رہا تھا. اے علی اکبر، وہ امام تھے، یہ باپ ہے. اب علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا. جزاکم اللہ. علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، بابا کے پاس آئے. اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اے بابا آپ سے تو اجازت مل گئی تھی. اب میرے مولا نے اپنے باپ کے دل سے کہا، اے بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے. اے بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے سورا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. جب تک سامنے رہے مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا. عزادارو علی اکبر میدان میں پہنچے، جنگ کرنا شروع کی. اللہ اکبر. شیر خدا کا پوتا کیا جنگ کر رہا تھا، دشمنوں کو واصل جہنم پہنچا رہا تھا. مولا کائنات بھی دیکھ رہے تھے، امام حسین بھی دیکھ رہے تھے، مولا عباس بھی دیکھ رہے تھے، دونوں جنگ کو دیکھ رہے تھے. عزاداران امام مظلوم،
ایک دفعہ جناب لیلا امام کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جیسے امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا جناب لیلا نے آواز دی کہ اے آقا میرے بچے کی خیر، آقا میرے بچے کی خیر. کہا لیلا خیمے میں جلدی جاؤ، ارے میرے بچے کے سامنے عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے. اے لیلا وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، وہ ظالم صحرا. جزاکم اللہ. لیلا ہمارا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، وہ ظالم سیراب ہے. بکر ابن غانم جو بہت بڑا عرب کا پہلوان تھا وہ مقابلے میں آیا. ایک دفعہ امام حسین نے کہا لیلا کا جی آقا کا لیلا میں نے نانا سے سنا ہے اگر ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے. ایک دفعہ آواز دی لیلا جاؤ بالوں کو پریشان کرو، ہاتھوں کو بلند کر دو. لیلا آئی، اے بیبیوں آؤ، ارے ہم دعا کرتے تم سب آمین کہنا. جناب لیلا نے بالوں کو پریشان کیا، دعا کرنا شروع کی. یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے، میرے لال کو مجھ سے ملا دے. ادھر یہ جملہ ہوا، ادھر باہر سے تکبیر کی صدا آئی. امام در خیمہ پہ آئے، کہا لیلا تمہارا بیٹا فاتح رہا، اس نے دشمن کو ختم کر دیا. علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا آئے. کتنی بڑی کامیابی تھی، اس کامیابی کو لے کر آئے. آنے کے بعد اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے. بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ خیمے میں پانی نہیں ہے. دکھے ہوئے دل کو دکھا رہے ہیں. کہ شہزادے کو نہیں معلوم تھا. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ علی اکبر پانی کے ذریعے یہ بتلا رہے تھے کہ میری ماں نے جو دعا کی کہ میرے لال کو مجھ سے ملا دے، میری ماں کی دعا پوری ہو گئی. بس ابھی 2-3 دقیقے مصاحب اور پڑھوں گا. ابھی شہزادے علی اکبر کا ماتم بھی کرنا ہے. ابھی شہزادے علی اکبر کا تابوت بھی برآمد ہوئے گا. اب 2-3 دقیقے مصاحب ابھی اور. امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر تم اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. علی اکبر نے جیسے ہی زبان مولا کے دہن میں دی فوراً گھسی. بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہے. اس کے بعد کہا انگوٹھی کو اتار کے دیا، علی اکبر کے دہن میں رکھا. کہا جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ. اب اپنے نانا اور ساقی کوثر کے ذریعے سے سیراب ہونا. علی اکبر میدان میں آئے. اللہ اکبر کیا شجاعت کے جوہر دکھلا رہے تھے. اللہ اکبر کیا شجاعت تھی، کیا عالم تھا. عزادارو اس شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے. ادھر غریب امام اپنے بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہا تھا. ظالموں نے ایک دفعہ امام کس طریقے سے علی اکبر کو نرغے میں گھیر لیا. اب جو ظالموں نے گھیرا، ایک شقی نے چھپ کر ایسی برچھی ماری شہزادے کے سینے میں پیوست ہو گئی. شہزادہ اب زین پہ سنبھل نہ سکا، زمین کی طرف چلا، لیکن وفادار گھوڑوں کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا. گھوڑا اب جو چلا، جدھر سے علی اکبر چلے، کوئی تیر مارتا، کوئی تلوار مارتا، کوئی نیزہ مارتا.
آتا ہے، اے آقا میرا سلام آخر، جزاکم اللہ۔ بس عزادارو ہمت نہیں ہے، لیکن 2 دقیقے، 1-2 دقیقے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کچھ کمی رہ جائے مسائب میں۔ عزادارو یہ گریہ کے دن ہے، امام چلے بیٹے کی آواز کے اوپر۔ اب ارباب مقاتل نے لکھا، چلے گرتے تھے اٹھتے تھے، یا علی یا علی یا علی، دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑو، اے مولا کس علی کو بلا رہے ہیں؟ کربلا کے علی کو بلا رہے ہیں یا نجف کے علی کو بلا رہے ہیں؟ عجب نہیں جواب دے، ارے نجف کے علی کو بلا رہا ہوں، جوان کا لاشا، اے نجف کے علی آ جائیے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس عزادارو امام حسین جناب علی اکبر کے سرہانے پہنچے، باپ تھے، بیٹے کی تکلیف ذرا سی بھی برداشت نہیں تھی، بیٹی کی اذیت ذرا سی برداشت نہیں، باپ تھے، گئے۔ عزادارو یہ میں نے جملہ کتاب میں پڑھا ہے، مظلوم باپ نے جاتے ہی اپنا رخسارہ علی اکبر کے رخسارے میں رکھ دیا۔ اے بیٹا علی اکبر، رخسارے میں رکھا، علی اکبر کہا سینے میں، اے بیٹا کہا بابا سینے پر برچی لگی تھی، میں نے برچی نکال دی، لیکن بابا نہیں میرے سینے میں ہے۔ جزاکم اللہ۔ بس عزادارو مجلس ختم ہو گئی، حسین بابا بڑی اذیت ہو رہی ہے، سینے میں برچی کی انیاں رہ گئی ہے۔ بس عزادارو جیسے ہی بیٹے نے کہا بڑی اذیت ہو رہی ہے، حسین نے ایک دفعہ نجف کا رخ کیا، آستینوں کو چڑھا لیا، گھٹنے کو زمین میں ٹیکا، ہاتھ کو سینے کی طرح بڑھایا، یا علی اب جو برچی نکلی خون کا فوارہ جوان نے اڑائی، والی اکبرہ والی اکبرہ والی اکبرہ، یا حسین یا حسین۔